میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے بیان کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس سنتوں بھرے بیان میں شرکت سے ملنے والا ثواب برگاہ رسالت میں تحفتاً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات، بالخصوص امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سید المتقین اصدق الصادقین اشجع الاشجعین، صحابی ابن صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، آپ کی روح مقدسہ کو ایصال کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ بھی نیت کیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جمادی الاخری کی 22 تاریخ نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے پیارے صحابی، آپ کے وفادار جاں نثار، حقیقی اطاعت شعار، یار غار یار مزار، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عرس مبارک۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ آپ کے ذکر خیر کی کچھ برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب کریم ان کے مقام و مرتبہ میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے فیض خاص سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت کے لیے چنا گیا۔ خاص طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محبوب کے صحابہ میں جس قدر قربت رسول انہیں میسر آئی ہے نا، کسی اور کے حصے میں اس قدر قربت نہیں آئی۔ آپ خلوت کے ساتھی ہیں، جلوت کے ساتھی ہیں، سفر کے ساتھی ہیں، حضر کے ساتھی ہیں،
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس خاص قربت کی وجہ سے، چونکہ محبوب کی قربت کے لیے منتخب فرمایا تھا، تو ابتدا ہی سے بہت ساری رذالتوں سے اور بہت ساری برائیوں سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جب آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں گندگیوں سے، نجاستوں سے، خباثتوں سے بچا کے رکھا۔ اس کے دو نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے صحبت رسول کے لیے جس شخصیت کو چنا اور جن شخصیات کو اپنے پیارے حبیب کا قرب عطا فرمانا مقدر کیا، ان کو کیسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے محفوظ فرمایا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے زندگی میں کبھی بھی شراب نہیں پی۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں شراب پینا کو معیوب بات ہی نہیں تھی۔ شراب پینا یہ فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور ذرہ برابر کسی ذہن میں کوئی اس طرح کی چیز آتی نہیں تھی کہ یہ شراب پیتا ہے تو یہ گندا کام کرتا ہے، یہ برا کام کرتا ہے۔ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شراب نوشی سے بچایا۔ اور ایک دفعہ آپ سے پوچھا کہ آپ شراب کیوں نہیں پیتے تھے؟ آپ جواباً ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ شراب ہے نا، یہ عقل پہ پردہ ڈالتی ہے۔ جب شراب پینے والے کی عقل پر پردہ پڑتا ہے تو یہ بدکاری کی طرف بڑھتا ہے۔ میں اس فعل بد سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے شراب ہی کبھی نہیں پی۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد تو بت پرستی سے بچنا ہی تھا، اس سے پہلے بھی جب ہمارے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی جن کو صحبت خاص میسر آنی تھی، آپ بت پرستی سے بھی بچے رہے، یہاں تک کہ ننھی عمر ہے، آپ کے والد نے ایک دن آپ کو ساتھ لیا اور بت خانے چلا۔ جب وہاں پہنچے، بت خانے میں کئی طرح کے بت موجود تھے۔ والد نے کہا یا ابا بکر ہؤلاء آلہتک فاسجد لہا، اے ابو بکر دیکھو یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، آگے بڑھو انہیں سجدہ کرو۔ جب یہ بات کی گئی نا تو چھوٹی سی عمر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو فہم و فراست عطا فرمائی، جو عقل و دانش سے حصہ وافر نصیب فرمایا، اس دور میں بھی جو آپ کی سوچ تھی وہ اس کا ایک نظارہ آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ آپ آگے بڑھے اور بت کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں انا جائع فاطعمنی، دیکھ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ کیا جواب آنا تھا؟ جو خود اپنے وجود میں دوسروں کے رحم و کرم پر ہے، کھڑا کر دیا تو کھڑا ہے، بیٹھا دیا تو بیٹھا ہے، لٹا دیا تو لیٹا ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ آپ نے اگلی بات ذکر کی، کہنے لگے انا عطشان فاشربنی، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ۔ اس پر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ نے پھر اس کے بعد اگلی بات ذکر کی، کہنے لگے انا عریان فالبسنی، دیکھ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میرے جسم پر کوئی ڈھنگ کا لباس نہیں ہے، تو خدا ہے تو مجھے لباس دے۔ اس پر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ عمر چھوٹی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عقل و دانش میں کمال عطا فرمایا، اور اس وقت میں بھی یہ دور کون سا ہے آپ سب تصور کر سکتے ہیں۔ خود کعبۃ اللہ جو مرکز توحید ہے، یہ 360 بتوں کی آماج گاہ ہے۔ کعبۃ اللہ میں بت پرستی کی جا رہی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کس انداز میں بچایا، یہ ننھی سی عمر میں بت کے سامنے کھڑے ہو کر یوں کلام کر رہے ہیں۔ جواب نہیں آنا تھا، نہیں آیا۔ آپ نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے مارا بت کو۔ فرمانے لگے جو کھلا نہ سکے، جو پلا نہ سکے، جو پہنا نہ سکے، ابو بکر ایسوں سے بیزار ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس انداز میں آپ کو ابتدا ہی سے یہ تمام تر خباثتوں اور رذالتوں سے محفوظ رکھا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کئی ایک آیات مبارکہ میں آپ کا تذکرہ فرمایا. صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ذکر خیر بھی کیا گیا، تو کئی ایک جتنی بھی آیات مبارکہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں نازل ہوئی، یقیناً آپ بھی ان میں شمار ہیں. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یہاں مہاجر صحابہ کا بھی تذکرہ کر دیا گیا، انصار صحابہ کا بھی تذکرہ کر دیا گیا، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں نا، ان کا بھی بیان کر دیا گیا. انصاری صحابہ، مہاجر صحابہ، ان کی پیروی کرنے والے، خالق کائنات جل جلالہ نے جن انعامات سے ان حضرات کو نوازا، ان میں ابتدا جس چیز سے ذکر کی گئی ہے نا، وہ ہے اللہ کی رضا کی دولت. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اپنے رب سے راضی ہوئے. اور اللہ کی رضا، میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ غور فرمائیے کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ذکر فرمائی گئی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے. یہ جنت کی عالی شان نعمتیں، یہ سب اپنی جگہ، اللہ کی رضا ان سب سے بڑھ کر ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو اپنی رضا کی دولت دی، اور اس کا اعلان خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا. ابتداءً رضا کا ذکر کیا گیا، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کیے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں. اور پھر میرا رب ارشاد فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، کتنی بڑی کامیابی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی رضا کی دولت عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. کتنی بڑی کامیابی ہے. اور آپ سورہ حدید کی طرف اگر بڑھیں گے نا، تو سورہ حدید کی اس آیت کریمہ کے بارے میں تو بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہی جناب ابوبکر کی ذات. یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی. جس دن آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو اس دن آپ کے پاس 40,000 کی رقم تھی. آپ نے اس کے 4 حصے کیے. 4 حصے کرنے کے بعد 10,000 رات کو، 10,000 دن کو، 10,000 پوشیدہ، 10,000 اعلانیہ اللہ کی راہ میں دے دیا. 4 حصوں میں تقسیم کر کے یہ وقت کون سا ہے، اس طرف بھی آپ کی توجہ دلاتا چلوں کہ ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ابھی قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا ہے. صدقے کے بارے میں ابھی آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے تعلق سے بھی رب کا کوئی ارشاد نہیں آیا. صدقے کا حکم نازل ہونے سے پہلے صدقہ کرنے والی شخصیت جناب ابوبکر کی. 40,000 آپ کے پاس موجود تھے، وہ 4 حصوں میں تقسیم کر کے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کی اس ادا کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو رات کو اور دن کو پوشیدہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، ان کا اجر ان کے رب کے ذمہ کرم پر ہے. نہ انہیں کو خوف ہے، نہ یہ غم میں مبتلا ہوں گے. تو اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کے اس وصف کو ایک تو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا، اور سورہ حدید میں جو بات ذکر فرمائی جا رہی ہے، اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. یہاں بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہی جناب ابوبکر کے حق میں ہوئی. اللہ تعالی جل جلالہ نے یہاں 2 حصے فرمائے صحابہ کے. کچھ نفوس قدسیہ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی،
اور کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے والا دور اگر دیکھیں گے نا، اور اس میں بھی خاص طور پر مکی دور، تو جو پہلے والا دور ہے وہ تکلیفوں والا، مصیبتوں والا، تنگی والا، آزمائش والا دور ہے۔ فتح مکہ کے بعد والا دور جو ہے نا، یہ آسانیاں کے دروازے کھلنے کا دور ہے، راحتیں پہنچنے کا دور ہے۔ وہ پہلے والی مشقتیں نہ رہیں، پہلے والی تکلیفیں نہ رہیں، پہلے والی اذیتیں نہ رہیں۔ تو پہلے والا دور، اس میں جو حضرات کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ بعد والے پہلے والوں کے برابر نہیں۔ اور سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی شخصیت، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی شخصیت، وہ تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو بعد والے پہلے والوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس چیز کا ذکر قرآن فرما رہا ہے۔ اور آپ کی توجہ کے لیے ایک چیز عرض کروں، یوں تو صحابیت کا جو درجہ ہے نا، صحابیت کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا مرتبہ ہے۔ یہاں ابھی میں نے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں نا، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا۔ الحسنہ سے مراد مفسرین فرماتے ہیں جنت، لیکن محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں نا، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں نعرہ بلند کیا جاتا ہے، ہر صحابی نبی وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں نا، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، یہ سارے جنتی ہیں۔ اور ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں، فتح مکہ کے بعد والے، فتح مکہ سے پہلے والے، پہلے والے یہ درجے میں بڑے، بعد والے پہلے والوں کے برابر نہیں۔ جب فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کو آپ دیکھیں گے نا، تو ان میں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بدری صحابہ یہ زیادہ عز و شان والے ہیں۔ جب بدری صحابہ میں مزید آگے بڑھیں گے تو ان میں عشرہ مبشرہ، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو بدری صحابہ میں وہ زیادہ عزت والے، زیادہ شان و شوکت والے، زیادہ مقام و مرتبہ والے۔ ان عشرہ مبشرہ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، تو ان عشرہ مبشرہ میں سب سے زیادہ عزت والے 4 خلفائے راشدین، اور ان خلفائے راشدین میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ عزت والے، مقام والے، مرتبے والے، ہر صحابی ذی عزت ہے نا، لیکن مقام و مرتبہ کے اعتبار سے سب سے افضل مقام پر فائز شخصیت وہ جناب ابو بکر کی۔ تو افضل جماعتوں میں سے جس جماعت کو بھی آپ دیکھیں گے نا، صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کتنا کرم ہے ان پر، کتنا کرم ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی کئی اداؤں کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ خاص طور پر آپ کا راہ خدا میں مال خرچ کرنا۔ اگر آپ سورہ لیل کی آیات مبارکہ کی طرف آئیں، آپ نے حضرت بلال کو خریدا، آزاد کیا، مؤذن رسول ہیں، سید المؤذنین ان کو کہا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی۔ ہم عشق رسول کی بات کریں، محبت رسول کی بات کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کی بات کریں، تو جو نمایاں نام آتے ہیں نا، ان میں ایک نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کافر کی غلامی میں تھے، اذیتوں کا سامنا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیسہ خرچ کیا، خریدا، خرید کر آزاد کیا۔ انہوں نے یہاں جو پیسہ خرچ کیا نا، اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ حضرت ابو بکر کا مال خرچ کرنا، قرآن سند ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ پیسہ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تاکہ یہ مال ستھرا ہو جائے۔ اور جب یہ پیسہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، حضرت بلال کو خریدا، خرید کر آزاد کیا، تو کافروں کی زبان پر اس طرح کی باتیں آنے لگیں، لوگ باتیں کرنے لگے کہ ابو بکر نے حضرت بلال کو خریدا، خرید کر آزاد کر دیا، نحیف، لاغر، کمزور سا ایک غلام، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ جناب ابو بکر نے پیسہ خرچ کیا، منہ مانگی قیمت دے کر خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا، تو ہو نہ ہو بلال کا کچھ نہ کچھ احسان ہوگا جناب ابو بکر پر، اس لیے یہ خرید کر آزاد کیا ہوگا۔ اعتراض اس طرف سے آیا،
لیکن مقام صدیق اکبر پر قربان جائیے، اس اعتراض کا جواب اللہ تعالی جل جلالہ نے آیات قرآنیہ میں دیا۔ کافر بات کر رہے ہیں اور آپ کے بارے میں یوں اس انداز میں چیمو گوئیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالی جل جلالہ نے اس بات کا جواب آیات قرآنیہ میں دیا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، انہوں نے جو بھی کیا نا یہ تو اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے کیا ہے۔ ہم نیک اعمال کرتے ہیں نا، نیک اعمال کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کی سعادتیں بھی حاصل کرتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، تلاوت قرآن کرتے ہوں گے، دیگر کئی نیک اعمال بجا لانے کی طرف قدم بڑھاتے ہوں گے۔ یہ جتنا بھی نیک اعمال کا سلسلہ ہمارا ہوتا ہے نا، ہم وہ نیک عمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ جو نماز پڑھی ہے نا، یہ جو پیسہ خرچ کیا ہے، یہ جو میں نے نیکی کا کام کیا ہے، میرے مالک تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اپنی رضا کی دولت دے دے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے مالک یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا، لیکن وہ شخصیت کے جن کے بارے میں ان کا رب ارشاد فرمائے کہ انہوں نے یہ جو عمل کیا نا یہ میری رضا کے لیے کیا، اللہ تعالی جل جلالہ نے یہ مقام و مرتبہ دیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اس کے بعد اگر مزید آگے بڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالی جل جلالہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ قرآن میں کس کس مقام پر کیا، کئی آیات مبارکہ آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ جو سچ لے کر آئے، وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی۔ کیا سچ لانے والی ذات ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والی ذات یہاں مفسرین نے ذکر کیا یہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ اس کے بعد اگر مزید آگے بڑھتے ہیں نا، نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال با کمال ہوا، محبوب نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بعض قبائل اس طرح کے تھے جو ارتداد کی طرف بڑھے، اسلام سے پھرے، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب کے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کے خلاف جہاد فرمایا۔ یہ جو واقعہ ہوا نا، یہ واقعہ تو نزول قرآن کے بعد ہوا، یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوا، لیکن اس کا تذکرہ قرآن نے پہلے ہی فرما دیا۔ بالخصوص مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آیت ابھی تلاوت جو کرنے جا رہا ہوں، یہ جناب ابو بکر اور آپ کے رفقا کے حق میں نازل ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ ایسی قوم لائے گا۔ اب آگے اس قوم کے اوصاف ذکر کر دیے گئے، ان اوصاف کو سامنے رکھتے چلے جائیے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی ذات مبارکہ کو تصور میں لائیے، آپ کے رفقا بھی محبوب کے صحابہ ہیں نا، آپ ان کو تصور میں لائیے اور اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو کس انداز میں قرآن میں بیان فرمایا۔ جو پہلے کلمات ذکر کیے جا رہے ہیں نا، وہ پہلے کلمات ہیں یحبہم ویحبونہ۔ کیا مقام و مرتبہ ہے نا حضرات کا، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، یہ اللہ سے محبت فرماتے ہیں۔ نہیں، وہاں رضا کا ذکر کیا گیا، اللہ ان سے راضی، یہ اپنے رب سے راضی، اور یہاں بات بیان کی جا رہی ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔
مقام محبوبیت کے درجے پر فائز شخصیت جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ پہلا وصف ذکر کرنے کے بعد نا اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ ذکر فرمائی گئی، اگلے کلمات ذکر فرمائے گئے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. ایمان والوں کے معاملے میں نرم دل ہیں، ایمان والوں کے معاملے میں کوئی سختی ان کے مزاج ان کی طبیعت میں نہیں ہے، اور کافروں کے بارے میں سخت ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. اور جب اللہ کی راہ میں اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے قدم بڑھاتے ہیں تو ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت انہیں بالکل خطرے میں نہیں لاتی. اور یہ جو اوصاف ہے نا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے نرم دل ہیں، کافروں پر سخت ہیں، راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہیں، اپنے رب کی رضا کی طرف توجہ ہوتی ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی طرف توجہ نہیں کرتے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل سے حصہ عطا فرماتا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے. اور آپ کے تصور میں وہ منظر لانے کی کوشش کروں، مسجد نبوی شریف کا پاکیزہ ماحول ہے، میرے آقا نے نماز فجر پڑھائی، نماز فجر پڑھانے کے بعد نہ اپنے صحابہ سے سوالات فرمائے. پہلا سوال، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ جب یہ سوال کیا گیا نا تو جواب دینے والی شخصیت ہے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ. حضور میرا روزہ ہے. میرے آقا نے اگلا سوال فرمایا، تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی کی عیادت کی ہو؟ یہ سوال کب ہو رہا ہے؟ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد. کوئی ایسا ہے جس نے کسی کی عیادت کی ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، میرے آقا مجھے خبر ملی تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف بیمار ہیں، میں فجر سے کچھ پہلے ہی گھر سے چل پڑا تھا تاکہ آتے ہوئے ان کی عیادت کرتا ہوا مسجد میں آؤں. نماز فجر کے بعد سوال ہو رہے ہیں، اور ہاں ہاں میں جواب دینے والی شخصیت یہ بھی کی ہے، یہ بھی کی ہے، یہ بھی کی ہے، یہ جناب ابو بکر کی ہے، میں عیادت کر کے آیا. پھر اس کے بعد اگلی بات ذکر فرمائی، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے آج روزہ رکھا. جب سحری کی نا تو سحری کے وقت جو دسترخوان پر کھانا تھا تو ایک روٹی عبد الرحمن کے ہاتھ میں تھی، وہ روٹی لے کر مسجد میں ساتھ آ گئے تھے. جب مسجد کے دروازے پر پہنچے نا تو ایک سائل دروازے پر کھڑا تھا، کھانے کے لیے سوال کر رہا تھا. میں نے اپنے بیٹے سے روٹی لی، سوالی کو دے دی، حضور میں مسکین کو کھانا بھی کھلا کے آیا. جب یہ تینوں سوالوں کے جواب میں آپ نے یوں اس انداز میں خدمت اقدس میں عرض کی، میرے آقا ارشاد فرمانے لگے، انت فابشر بالجنہ، ابو بکر میں تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں. جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو نا میرے ابو بکر کو دیکھ لے. جب یہ کلمات میرے آقا نے ارشاد فرمائے نا اور زبان رسالت سے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جنتی ہونے کی سند عطا کی گئی، حدیث کے الفاظ ہیں، فتنفس عمر فقال واہ الجنہ. حضرت عمر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اور ٹھنڈی آہ بھرنے کے بعد نا کہتے ہیں ہائے جنت. جب بھی کوئی موقع اس طرح کا آتا ہے نا تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ ایک قدم آگے ہی ہوتے ہیں، ہر معاملے میں آگے، ہر معاملے میں آگے. اور میرے آقا ان سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلو. نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریہ، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے نا کسی اور کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا. یہ میرے آقا کی زبان پر جملے ہیں. جب یہ بات محبوب کی زبانی سنی نا، آپ بھی وہیں موجود تھے، فبقا ابو بکر، آپ رو پڑے اور روتے روتے خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ابو بکر کے مال نے نفع دیا؟ ابو بکر کا تو اپنا ہے ہی کچھ نہیں، یہ جو بھی ہے نا یہ سارے کا سارا تو آپ کا ہے. ابو بکر آپ کا، ابو بکر کا مال آپ کا. ہم اسی لیے کہتے ہیں نا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. یعنی آپ کے اوصاف جو بیان کیے جائیں گے
تو آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں مختصر وقت میں کون کیا بیان کرے گا؟ یہ جتنا بھی ہم بیان کرتے ہیں نا، یہ سارے کا سارا حصول برکت کے لیے، رحمت الہی سے حصہ پانے کے لیے، آپ کے مدح سراؤں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر یوں کہا جائے نا کہ آپ کو بھی یہ پسند ہے کہ آپ کے یار غار، آپ کے رفیق خاص جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت و عقیدت و چاہت کے جذبات کو دل میں رکھتے ہوئے کیا جائے، میرے آقا پسند کرتے ہیں، تو یہ بے جا نہیں۔ آپ وہ تصور میں منظر لائیے کہ مداح رسول، صحابی رسول جناب سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہیں، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حسان میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ کہا ہے۔ یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں نعتیں کہا کرتے تھے۔ آپ کے مشہور اشعار چار دانگ عالم، اگر یہ کہوں کہ کئی ایک مرتبہ آپ سب نے بھی ہو سکتا ہے سنے ہو تو بے جا نہیں ہوگا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ میری آنکھ تو تب دیکھتی نا جب کسی ماں نے جنا ہوتا، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، اور میرے آقا میں تو یہ چاہتا ہوں جیسے آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا۔ میرے آقا ان سے پوچھتے ہیں، میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ کہا ہے؟ عرض کرتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ، ان کی شان میں بھی اشعار کہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد آپ نے وہ اشعار سنانا شروع کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل مبارک کا ایک اور انداز بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ میں تذکرہ فرمایا جنت کا۔ جنت کے مختلف دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک دروازے پر فرشتے کھڑے ہوں گے، صدا لگا رہے ہوں گے، اے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں ادھر سے داخل ہو جاؤ، اے حج کرنے والوں تم اس دروازے سے آ جاؤ، اے روزہ رکھنے والوں تم اس دروازے سے چلے جاؤ۔ مختلف اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہوگا، اور فرشتے صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، اے نیک کام کرنے والوں، اے فلاں کام کرنے والوں تم ادھر سے آ جاؤ، اے فلاں کام کرنے والوں تم ادھر سے آ جاؤ۔ جب یہ بات پوری ہوئی نا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے حبیب، یہ ارشاد فرمائیے آپ کا کوئی ایسا امتی بھی ہے کہ جب وہ جنت کی طرف آئے نا تو جنت کے ہر دروازے کے فرشتے کی خواہش یہ ہو کہ محبوب کا یہ امتی اس دروازے سے اندر جائے۔ ہر ایک ہی اپنی طرف بلا رہا ہو، ہر ایک اپنی طرف صدا لگا رہا ہو، آپ ادھر سے آئیں، آپ ادھر سے آئیں، ایک کہے ادھر سے، دوسرا کہے نہیں ادھر سے۔ آپ کا کوئی ایسا امتی بھی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو بکر تم ان میں سے، تم ان میں سے ہو۔ تو بات وہی ہے کہ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مقام و مرتبہ میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے جملہ ناظرین کی خدمت میں ایک درخواست پیش کرنا چاہوں گا، گھر گھر میں ذکر صدیق اکبر ہونا چاہیے۔ اپنے گھر کے افراد میں بیٹھ کر ذکر صدیق اکبر کیجیے، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیے، اور بچوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کے محبت برے انداز بیان کیجیے۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے فیضان صدیق اکبر یہ بڑی پیاری کتاب شائع کی ہے، آپ اس کو حاصل کیجیے، اسی میں سے بھلے کچھ نہ کچھ پڑھ کے سنا دیجیے۔ امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے عاشق اکبر، عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر خیر اس میں کیا گیا، یہ رسالہ حاصل کر لیجیے۔ مکتبۃ المدینہ اگر آپ کے قریب موجود نہیں ہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ کتاب بھی موجود ہے، یہ رسالہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دیکھیں گے تو بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ملے گا۔ تو اپنے بچوں میں بیٹھ کر ذکر صدیق اکبر کیجیے، آپ کے ایصال ثواب کی محفل سجائیے، اور آپ کی خدمت میں ایصال ثواب کے تحفے پیش کرنے کی عادت بنائیے۔ اور جب بھی کسی نیک شخصیت کا دن ہونا،
اکابرین امت میں سے جب بھی کسی کا کوئی دن ہو، ولادت کا دن ہو، عرس کا دن ہو، تو یہ ایام منائیے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دینا. اللہ کے دن جس دن کو خاص واقعہ پیش آیا، وہ دن جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کے ساتھ نسبتیں ہیں، وہ بھی ایام اللہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندے، صحابی رسول، صحابی ابن صحابی، جو آپ کے مقدر میں سعادتیں آئیں نا، اگر صرف اختصار کے ساتھ ان سعادتوں کے بیان کی طرف بھی جائیں تو ٹھیک ٹھاک ایک فہرست بنے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مصلی رسول پر مسجد نبوی شریف میں 17 نمازیں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائیں، اور وہ کلمات مبارکہ کر توجہ میں لائیں، امروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو جا کر کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اللہ اور ایمان والے اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ جس قوم میں ابو بکر ہو ان کے علاوہ کوئی اور آگے بڑھے. تو میرے آقا ان سے کتنی محبت فرمایا کرتے ہیں، اور دیگر جو جو اعزازات آپ کے حصے میں آئے صرف بھلے وہی بیان کرتے چلے جائیں تو اس کی بھی ایک ٹھیک ٹھاک فہرست ہے نا. اسلام کی اعلانیہ دعوت دینے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر جو شخصیت ہے نا، وہ بھی جناب ابو بکر کی. نمبر ایک تو یہ کہ جس دن آپ نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، اسی دن آپ نے انفرادی کوشش کا سلسلہ شروع فرما دیا، دعوت حق کا سلسلہ. اور 8 نفوس قدسیہ وہ ہیں جو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر آپ کے کلمہ پڑھنے کے پہلے دن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. ان میں امین الامت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جنت البقیع کے سب سے پہلے مدفون، جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر جن کی بنی نا سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، اور جناب طلحہ رضی اللہ عنہ، کئی ایک نفوس قدسیہ جو اسلام کے درخشندہ ستارے بن کر ابھرے. یہ آپ کی انفرادی کوشش کا نتیجہ ہے. اور ابھی چند نفوس قدسیہ نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوئے تھے، محبوب کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے حرم میں لوگوں کو جمع کر کے اسلام کی دعوت نہ دیں، کعبۃ اللہ کے قریب. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ابھی وہ وقت نہیں آیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں، بڑا جی چاہتا ہے کہ اسلام کی دعوت یوں اس انداز میں دو. محبت دیکھی، محبوب نے اصرار دیکھا، سرکار نے اجازت دی. یہ پہلا خطبہ تھا جو بیت اللہ شریف میں دیا گیا، اور اعلان نبوت کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت اسلام دینے کے بعد سب سے پہلے اعلانیہ اس انداز میں دعوت دینے کا شرف یہ بھی جناب ابو بکر کو حاصل ہوا. اس کے بعد کے واقعات تفصیلی واقعات ہیں، اور ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف پہنچا. دوبارہ یہی درخواست آپ سب کی خدمت میں کروں گا، گھر گھر میں ذکر صدیق اکبر کی محفل سجنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آپ کی عزتوں کا واسطہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے، آپ کے مقام رفیع کا واسطہ پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں رب کریم ہم سب کو اسلام پر، سنیت پر، محبت الہی پر، محبت رسول پر، صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر استقامت نصیب فرمائے. رب کریم دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں ہم سب کا مقدر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.